بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our Genetics 2 class with topic of induced mutations and chemical mutagens. ہم مختلف chemical mutagens ڈسکس کر رہے تھے. پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نائٹرس ایسڈ اور ایکریلین ڈائز جو تھیں ان کو ڈسکس کیا تھا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الکائلیٹنگ ایجنٹس ہے، جو کہ الکائل گروپس ایڈ کرتے ہیں دوسرے کیمیکلز کو. الکائل گروپ میں میتھائل گروپ بھی ہو سکتا ہے، ایتھائل گروپ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی. تو یہ ایک جنرل ٹرم ہے الکائلیٹنگ ایجنٹس. ہم اس کو دیکھیں گے ڈی این اے میں میوٹیشن کے حوالے سے کہ اگر یہ وہ بیسز جن سے ڈی این اے بنتا ہے اگر اس کو الکائل گروپس یہ ایڈ کریں تو کیا پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب اس میں یہ نائٹروجن مسٹرڈ یعنی مسٹرڈ گیس اور میتھائل ایتھائل میتھین سلفونیٹ ایم ایم ایس اور ای ایم ایس. ایم ایم ایس وہ میتھائل یہ ہے، اور میتھین سلفونیٹ میتھائل میتھین سلفونیٹ اور ایتھائل میتھین سلفونیٹ ایم ایم ایس اور ای ایم ایس. اور ان کے وہ ایفیکٹس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ملٹیپل ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، جن میں ٹرانزیشن، ٹرانسورژن، فریم شفٹ، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کروموسومز میں بھی چینجز لاتی ہیں، چاہے وہ ڈیلیشن ہو، انسرشن وغیرہ وغیرہ. اور کس فریکوینسی سے یہ میوٹیشن کاز کرتی ہیں، تو وہ جو فریکوینسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس قسم کا ایجنٹ ہے، کیونکہ الکائلیٹنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، تو اس سے ظاہر ہے جو میوٹیشن کی فریکوینسی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. اب ایک جو ان کا طریقہ کار ہے الکائلیٹنگ ایجنٹس کا ڈی این اے میں میوٹیشن کاز کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ میتھائل گروپس یا ایتھائل گروپس جو بیسز ہوتی ہیں ڈی این اے کو ان کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ کسی بیس چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین وغیرہ وغیرہ، اگر آپ اس میں کوئی میتھائل یا ایتھائل گروپ کا ایڈیشن کر دیتے ہیں CH3 یا CH3CH2 کا، تو ظاہر ہے کہ اس بیس کے جو پیئرنگ پوٹینشیلز ہیں وہ اب بیس کس کے ساتھ پیئر کرے گا، کیسے کرے گا، پیئرنگ ہوگی نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ ای ایم ایس کی بات ہو رہی ہے، ایتھائل میتھین سلفونیٹ. اب یہ جو 7N اور 6O کی جو پوزیشن ہے اس میں وہ یہ کرتا ہے ایتھائلیشن، ایتھائل گروپ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتا ہے. مثلا یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے گوانین کی. تو گوانین میں جب یہ 7N پوزیشن پہ ایتھائل گروپ ایڈ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے 7 ایتھائل گوانین. اب یہ گوانین جو ہے بجائے سی کے ساتھ پیئرنگ کرنے کے یہ تھائمین کے ساتھ پیئرنگ کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب تھائمین جب نیکسٹ راؤنڈ میں اس میں ریپلیکیشن میں جب بیس پیئرنگ اس کی ہوگی تو جب ادھر جی آ جائے گا اور اس کے سامنے جو ہے وہ ٹی آ جائے گا تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اے ٹی میوٹیشن ہو جائے گی، یعنی جی سی ہونی چاہیے تھا لیکن ادھر ٹی آ گیا تو ٹی اگلے اس میں اے کے ساتھ بیس پیئرنگ کرے گا تو جی سی کی جگہ ہمارے پاس کیا چیز آئی. امید ہے کہ یہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں ہم ان چیز کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا ہے. تو پروسیس وہی ہے کہ یعنی جی جو ہے اس نے ٹی کے ساتھ بانڈ کر لیا. اب اگلا جو راؤنڈ ہوگا اس میں یہ ٹی اے کے ساتھ ایکچولی یہاں جی ہونا چاہیے تھا اور ساتھ سی ہونا چاہیے تھا. اگلے راؤنڈ میں یہ ٹی اے کے ساتھ کرے گا تو اب کیا ہو گیا ہمارے پاس اے ٹی میوٹیشن جو ہے وہ کاز ہو گئی، ٹرانزیشن ہو گئی اس میں. اب دوسرے الکائلیشن کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈی این اے کے ریپیئر پروسیسز میں ایرر پرون، ڈی این اے کے پروسیس میں ایررز پیدا کرتے ہیں.
تو اس ریپیئرس چونکہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتے تو پھر اس میں پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹرانزیشنز، ٹرانسفرژن، فریم شفٹ. تو ریپیئر میں ڈی این اے کا جو ریپیئر پروسیس ہے وہ الکائلیٹنگ ایجنٹس کی وجہ سے جو الکائلیشن ہو جاتی ہے، یعنی میتھائل ایتھائل گروپ بیسز میں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو اب اس کی وجہ سے وہ پراپر ریپیئر اس میں نہیں کر سکتے. تو جب ریپیئر نہیں ہو سکتی تو یہ ساری پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ٹرانزیشن، ٹرانسفرژن اور فریم شفٹ جو پرابلمز ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس میں ایسے بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈائی فنکشنل ایتھائلیٹنگ ایجنٹس، جن میں 2 ریئیکٹیو الکائل گروپس ہوتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ یہ 2 ڈی این اے کی سٹرینڈز کو کراس لنک کر دیتے ہیں. یعنی ادھر ایک ڈی این اے کا مالیکیول ہے اور ادھر دوسرا کروموسوم کے اندر ظاہر ہے ڈی این اے ہوتا ہے. سو دے آر کراس لنکڈ. اب جب یہ آپس میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں 2 ڈی این اے کروموسوم کے اندر، تو اس میں پھر پرابلم یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے کروموسوم کی بریکیج جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو جب کروموسوم کی بریک ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر مختلف قسم کے کروموسومل ایبریشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اس میں ڈیلیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں دوسرے پرابلمز بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو ایک جو ڈائی فنکشنل ہیں جن میں 2 ریئیکٹیو الکائل گروپس ہیں، وہ ڈی این اے کو 2 ڈی این اے کی سٹرینڈز کو کراس لنک کر کے کروموسومز میں پرابلم پیدا کرتے ہیں. اب بہرحال جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ پرابلمس پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی جو پرابلم ہے یا ڈی این اے میں میوٹاجینک ایفیکٹس جو ہیں ان کی فریکوینسی یا ان کا جو کاز کرنا ہے وہ عام طور پہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بیس انالاگس، جیسے نائٹرس ایسڈ اور کل جو ایکریڈین ڈائز دیکھی تھی ان کی نسبت یہ لیس یہ ہیں افیکٹو ہیں. تو یہ ڈفرینٹ الکائلیٹنگ ایجنٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ ڈائیگرام ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، کل بھی میں نے آپ کو شاید بتایا تھا. اور یہ مسٹرڈ گیس ہے، ای ایم ایس ہے اور ای ای ایس ہے، ایتھائل ایتھین، ایتھائل میتھین، میتھائل میتھین، ایم ایم ایس. تو یہ سارے الکائلیٹنگ ایجنٹس ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان میں یہ الکائل گروپس پائے جاتے ہیں، تو جو کہ یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں. اب یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے جس میں میتھائل میتھین، ادھر تو ہم نے ایتھائل میتھین کا دیکھا تھا لیکن یہاں پہ میتھائل میتھین ہے. تو یہ 6O پہ، وہ ہم نے دیکھا تھا 7N جو کہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے. اب یہ 6O پہ کر رہا ہے تو اس نے میتھائل گروپ ایڈ کر دیا. اب یہ 6 میتھائل گوانین بن گئی، اس نے بانڈ کر دیا تھائمین کے ساتھ. کیس تقریباً وہی ہے، وہاں پہ 7N تھا، یہاں پہ 6O ہے. تو پرابلم وہی ہے کہ گوانین جو ہے اس نے تھائمین کے ساتھ بانڈ کر لیا، حالانکہ یہاں پہ C ہونا چاہیے تھا. تو تھائمین آ گیا. اب یہ تھائمین اگلے راؤنڈ میں A کے ساتھ بانڈ کرے گا تو GC چینج ہو جائے گا کس سے؟ AT سے. تو یہ میوٹاجینک ایجنٹس ہیں، الکائلیٹنگ ایجنٹس، جو کہ ڈی این اے میں ٹرانزیشنز وغیرہ اور یہ پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں. تو اس کے بعد ایک ہی رہ گیا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے، جو میوٹاجینک ایجنٹس ہے کیمیکل. تو اس سے ہماری جو کیمیکل میوٹاجینک ایجنٹس کی جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم مزید میوٹاجینک ایجنٹ جن میں ریڈیشنز اور باقی ٹاپکس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.